تقتلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے لے کر 90 تک آج کی آیات مبارکہ ہیں جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہوگی۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت مخاطب ہیں یا رویہ بیان کر رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد بھی پے در پہ یعنی مسلسل رسول بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھی نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لایا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم اکر بیٹھے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو قتل کیا۔ اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا، اور بخوبی واقف ہیں آپ لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات جیسی عظیم المرتبت کتاب دی، اور جو قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون دستور کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا تذکرہ یہاں پہ آیا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور وہ تورات ہے۔ اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد بھی ہم نے پے در پہ یعنی مسلسل رسول بھیجتے رہے۔ تو اس حوالے سے مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل میں مختلف اوقات میں 4000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلسل اللہ رب العزت رسول بھیجتے رہے، کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے، اور جن کی تعداد تقریباً 4000 سے کچھ اوپر نیچے۔ اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے ان کو نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 انبیاء کرام، اور نبی محترم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل آخری ان سے پہلے جو نبی آئے وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس حوالے سے اللہ نے اشارتاً بیان فرمایا اور ہم نے عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، عیسیٰ ابن مریم، ان کو نشانیاں دی۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ رب العزت نے اپنی تائید، نصرت اور حمایت اور معجزات کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفا رکھ دی۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا تو وہ اللہ کی مدد و نصرت سے اس کو بینا کر دیتے، کوئی ابرص زدہ ہوتا تو اس کی اس بیماری کو ختم کر دیتے، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑی تو اللہ کے اس نبی نے اللہ کی طرف سے جو بینات نشانیاں ملی مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔
یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کی تو وہ روح القدس کے ذریعے کی۔ اب یہاں پہ روح القدس سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے دو باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک روح القدس سے، جس کو تفسیر عثمانی میں بھی ذکر کیا گیا، روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے مدد اور نصرت کرتے۔ دوسرا معنی روح القدس کا جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے اسم اعظم، اسم اعظم، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا ایسا نام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نام کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتے، اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات کا اور نشانیوں کا، بینات کا ظہور فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لایا، اب اللہ تعالیٰ پھر قوم بنی اسرائیل کی ایک اور کمزوری کو، ان کے ایک اور رویے کو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس پہ در پہ رسول آتے رہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، اللہ کی طرف سے رسالت اور نبوت کا اعلان کیا، تم کیا کرتے رہے؟ بما لا تہویٰ انفسکم استکبرتم، جس چیز کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تم اس میں کیا کرتے تھے؟ اکڑ بیٹھتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ یہاں پر تکبر کا بہت سے معنی کیے گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایک معروف معنی یہی ہے کہ جس کے اندر غرور ہو، گمنڈ ہو، جبکہ تکبر کا معنی جو زیادہ یہاں پر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز سچی اور حق کے مبنی ہو اس کو جھٹلانا، اور جو چیز باطل ہو اس پہ کھڑے ہو جانا۔ اسی تعریف کو حضرت عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ حق کو باطل قرار دے دینا اور باطل کو حق قرار دے دینا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ دراصل اس سے کیا مراد ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، میں جس کو درست کہوں وہ درست ہے، جس کو میں غلط کہوں وہ غلط ہے، اور یہی وہ رویہ تھا جو سب سے پہلے شیطان نے اختیار کیا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے بھی کیا کیا؟ تکبر۔ اس نے اپنے معنی اور مفہوم میں جو حق سمجھا تھا اس نے کہا یہی ٹھیک ہے، میں سجدہ نہیں کرتا، اور جس چیز کو اس نے کہا کہ درست نہیں، بے باطل ہے، میں کیسے سجدہ کروں کہ جو مٹی سے بنا ہے زمین میں روندی جاتی ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو تکبر دراصل یہی ہے کہ حق کو باطل قرار دے دینا اور باطل کو حق، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسری بات درست نہیں ہے۔ یہیں پر اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کی طرف کوئی رسول پیغمبر اللہ نے بھیجا تو انہوں نے جو دل میں نہیں آتا تھا اس کو رد کر دیا۔ کیوں؟ تکبر کرتے ہوئے انہوں نے اپنا خود ہی سے ایک معیار بنا رکھا تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، یعنی انبیاء کی بات نہیں مانی، اور حتیٰ کہ قوم بنی اسرائیل کو اگر ضرورت پڑی، اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انہوں نے انبیاء کو قتل بھی، جھٹلایا بھی، قتل بھی کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ غلاف، وہ جلی سی ہے، غلاف سا ہے، یعنی کہ وہ ایک لپٹا ہوا ہے۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ہاں تھوڑے بہت ان میں سے ایمان بھی لے آئے۔ یہاں پر یہ دل پہ جو غلاف ہے اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ دل 4 قسم پہ ہے۔ دل کی 4 قسمیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ پہلا دل جو بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، ایسا کہ جیسے اس میں چراغ جل رہا ہے اور وہ خوب روشن ہے۔
دوسرا دل جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے اور اس کا منہ بھی بند ہے. تیسرے قسم کا دل جو اوندا الٹا پڑا ہوا ہے، اس کا منہ جیسے کوئی برتن جگ وغیرہ ہو اس کو الٹا رکھ دے، اس میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، جو بھی ہوگی گر پڑے گی. تیسرا دل وہ ایسے جیسے دو صفحے، ایک صفحہ سفید اور ایک صفحہ سیاہ، ایک سفید اور دوسرا کالا. پھر نبی علیہ السلام خود ہی ان چاروں اقسام کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ وہ دل جو روشن ہے چراغ کی طرح، صاف ہے شیشے کی طرح، وہ ہے مومن کا دل، مسلمان کا دل. اور وہ دل جس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور منہ بھی بند ہے، یہ ہے کافر کا دل، کہ جس کے اندر کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، کوئی روشنی داخل نہیں ہوئی، بندہ وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، وہ خالی دل ہے. تیسرا دل جو اوندا منہ پڑا ہوا ہے وہ ہے منافق کا دل، کہ جس دل میں ایمان داخل ہوا لیکن اس نے دنیا کی اغراض اور مقاصد کے لیے اس ایمان کو فارغ ہو گیا، اس سے نکل گیا. تیسرا دل ایک سفید صفحہ ایک سیاہ صفحہ، یہ مومن اور منافق، یعنی وہ ایمان لایا، پھر کبھی دنیاوی زندگی میں پڑا، دوسری طرف چل پڑا، پھر سمجھ آئی، پھر ایمان لے آیا، پھر کچھ حالت بدلی، پھر دوسری طرف بدل گیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے دل سے ہی اس پہلے دل کی طرح ہی فرمائے کہ جو شیشے کی طرح صاف بھی ہے اور چراغ کی طرح روشن بھی ہے، اور یقیناً باقی تین ہمارے اس طرح کے دل. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید. اور جب اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، جو تورات کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، جو زبور کی بھی کر رہی ہے منزل من اللہ ہے، جو انجیل بھی کر رہی ہے منزل من اللہ ہے، آئی ان کے پاس. اس قرآن نے کہا کہ جو ہمارا ایمان ہے، ایمان بالکتب، کہ ہم جب تک پہلی آسمانی مشرکین ان سے پنجہ آزمائی کرتے، ان کے مقابل آتے تو کیا کہتے؟ ہم اس نبی آخر الزمان، یعنی کہ نسبت کرتے تھے نبی علیہ السلام کی طرف، ہم ان کے وسیلے سے اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تم پر کامیابی دے، فتح دے. یعنی جب تک اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے اس وقت تک یہ کہتے رہے جب وہ آئیں گے نا تو پھر ہم تمہیں مل کے پوچھیں گے، ہم ان کے گروہ میں ہوں گے، ان کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر تمہیں پتا چلے گا. یہاں دعاؤں میں نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی انہوں نے پہچان بھی لیا، کَفَرُوا بِهِ، پھر بھی کیا اس کا انکار. جب نبی علیہ السلام آگے، انہوں نے تورات میں نشانیاں دیکھیں، زبور اور انجیل کے وہ بڑے ماہر علماء تھے ان کے یہود کے، وہ سمجھ گئے یہ وہی نبی ہیں، پہچان بھی لیا، لیکن پھر بھی ضد، ہٹ درمی اور وہ اوپر والی بات تکبر کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی کتاب بھی آ گئی جو تورات زبور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے، وہ نبی بھی آ گئے جن کے وسیلے سے یہ اپنے دشمنوں پر فتح مانگتے تھے، لیکن وہ انہوں تیسری بات پہچان بھی لیا، لیکن پھر بھی کفروا بھی، پھر بھی انکار کرتے رہے. اللہ نے ایسے منکرین پر، کافروں پر لعنت فرمائی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا، انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہی بری چیز کے لیے بیچ ڈالا. یعنی کہ انہوں نے یہ گھاٹے کا سودا کیا، نقصان کا سودا کیا، انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا کفر کرتے ہوئے، انکار کرتے. یکفروا بما انزل اللہ، اور اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، باغین، بغاوت، ضد، ہٹ درمی کرتے ہوئے. اے ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کیوں نازل کر دیتا ہے.
یعنی ان کا یہ اعتراض تھا کہ نبی آنے تو ہیں، آئیں انہی کی قوم میں سے، آئیں بنی اسرائیل میں سے ہی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جبکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل۔ تو انہوں نے کہا آتے ہم ضرور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کا بہانہ تھا، اگر اپنی قوم میں سے آ جاتے نا تو پھر کوئی نئی بات تراش لاتے۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو یہی ملے تھے ہماری قوم میں سے کوئی، وہ فلاں فلاں بھی تو ہے تھا۔ تو لہٰذا وہ تکبر، وہ ضد، وہ ہٹ ڈرمی کبھی بھی انسان کو حق بات تک نہ پہنچاتی ہے، نہ حق بات پر چلنے میں مدد کرتی ہے۔ تکبر، ہماری ہٹ درمی، ہماری ضد ہمیشہ ہمیں دھوکے میں رکھ کے ہمیں اس راستے پہ مجبور کرتی ہے جس کے آگے اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، سو وہ آگے انہوں نے خریدا، سودا کر لیا غضب پر غضب، یعنی کہ اللہ کی ڈبل ناراضگی کو مول لے لیا، اللہ کے ڈبل غصے کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ یہ سارے معاملات نافرمانی والے، تکبر والے، ضد، اناد اور ہٹ ڈرمی والے کر کے، اور اللہ آگے فرما رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جہنم کا عذاب دو طرح کا ہے۔ جو کافروں کے لیے عذاب ہے وہ ان کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے ہے، اور جو جہنم کا عذاب دوسری قسم، پہلی قسم کافروں کے لیے جو ان کو ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، وہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا، اور دوسرا عذاب مسلمانوں کے لیے اللہ ویسے اس سے بھی محفوظ رکھے جو ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ تو جہنم کے عذاب کی دو صورتیں، کافروں کے لیے ذلت والا، ہمیشگی والا، اور مسلمانوں کی صفائی ستھرائی والا، یعنی ان کے لیے وہ عذاب واشنگ مشین کا کام دے گا، ان کو صاف پاک کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معمولی سے معمولی عذاب سے بھی محفوظ رکھے، باقی اگر ادھر تھوڑا بہت چکر لگ بھی جائے تو وہ ہماری صفائی ستھرائی کے لیے، کلین واش کے لیے ہوگا۔ اللہ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔